بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. صلوات. اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے مجلس کے اجر و ثواب کے مرحومہ سیدہ دلشاد بانو صاحبہ کے روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحومہ کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں مرحومہ کو جگہ نصیب ہونے کے لیے، مرحومہ کے گھر والے رشتہ دار بچوں کو صبر جمیل نصیب ہونے کے لیے، مرحومہ کے انتقال سے لے کر اس مجلس سے اعضاء تک جو نیک کام بھی مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہے، ان تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، اور اسی طرح سے اپنی ماں اور اپنے محسن اور اپنے رشتہ داروں کی مرحومین کی یاد میں رہنے کی ہم سب کو توفیق اللہ کی طرف سے نصیب ہونے کے لیے دنیا کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. جہاں کہیں بھی عاشقان اہل بیت زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی تمناؤں، آرزوؤں اور مرادوں اور دعاؤں کے بحق امام حسین علیہ السلام پورا ہونے کے لیے، حاضرین مجلس کی تمام دعاؤں کی قبولیت، دعاؤں میں دعا اور دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. مجلس اعضاء ایک ماں اور ایک مومنہ کے چہلم کی مناسبت سے ہے، اور یہ ایام جس میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں اس سال کے ایام اضحیٰ کے آخری ایام ہیں ہمارے ماحول کے مطابق. دوسرے ماحول میں جیسے ایران اور عراق میں جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے وہاں عزاداری کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں جو 2 ماہ ہیں وہاں محرم کے چاند سے ربیع الاول کے چاند تک، ہمارے یہاں جناب جب تک نہیں آتے تب تک جو ہے وہ سلسلہ ہمارے یہاں کا چلتا رہتا ہے. خداوند عالم تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، اور جو ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان سے دل سے سمجھ کر محبت کرنے والے ہیں، خدا ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے یہاں کے ماحول کے مطابق ابھی ہم امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایام عزاداری میں زندگی کر رہے ہیں. تو اس مجلس اعضاء کو اگر ہم کہیں کہ کربلا میں ہو رہی ہے تو ہم اس پر تعجب نہ کریں. کربلا کے حساب سے ہو رہی ہے تو صحیح ہے. جب ایام عزاداری کے ہیں اور ایک عاشقہ، ایک اہل بیت کی محبہ کے چہلم کی مجلس ہے، تو ہم نے یہ چاہا آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں
ایک ماں کی اور ایک مومنہ کی یاد میں ذکر کریں، وہ یہ کہ کربلا میں جو مائیں تھیں ان ماؤں کا کیا کردار رہا کربلا میں، کربلا کی ماؤں کا کیا کردار رہا ہے کربلا میں۔ انشاءاللہ یہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ جو مائیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں خداوند عالم ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں یہ سن کر کہ ہائے ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں، سن کر دل اداس کر لینا آسان ہے، ماں کے ہوتے ہوئے قدر کرنا بڑا مشکل ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد جب پڑھا جاتا ہے تو دل کا شکستہ کر لینا دفن کرنے کے بعد یہ شاید ہر آدمی کو ممکن ہے، لیکن ماں کے ہوتے ہوئے ماں کی قدر کرنا، ماں کو خوش رکھنا، ماں کو خوشحال رکھنا، ماں کو ہر سہولت اپنے طاقت کے مطابق مہیا کرانا، یہ تھوڑا سا دشوار اور سخت ہے۔ یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اماموں نے بھی کہا ہے کہ جب تک کوئی قیمتی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جب وہ چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس تھی جو آج مجھ سے وہ چیز کھو گئی ہے، جو میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک، دیکھیں جو ہماری مائیں ہیں نا، ہماری ماؤں کا یہ جملہ ہم نے مسجد جعفریہ میں بھی کہا تھا۔ ایک بندہ خدا جوان آدمی تھا، 40-50 سال کا، شادی کے 40-50 سال بعد اللہ نے 3-4 بچے ان کو عنایت کیے تھے، اللہ نے دیے تھے۔ زوجہ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب آگے کی زندگی چلانے کے لیے زندگی ضروری ہے، بندے نے چاہا دوسری شادی کر لی اس نے۔ جب دوسری شادی کر کے آیا وہ، دوسری بیوی جب گھر آئی تو بچوں کو بٹھا کر کہا دیکھو بیٹا یہ بھی تمہارے اماں ہے، ان کو بھی اماں پکارا کرو، یہ بھی اماں جیسی محبت کرو۔ تو بچے بھی ماں ماں پکارنے لگے۔ تو ایک دن باپ نے بٹھا کے بچے سے پوچھا کہ بیٹا اس ماں اور اس ماں میں کیا فرق ہے، جو تمہاری اماں مر گئی ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے مسکرا کر کہا کہ میری اماں جو مر گئی وہ جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے، یہ ماں سچی ہے، اور میری ماں جو مر گئی وہ جھوٹی ہے، وہ جھوٹی تھی۔ تو باپ نے تعجب کیا کہ جس کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹی تھی، اور جو ماں آئی ہے اس کو کہہ رہا ہے سچی ہے، پتہ نہیں اس نے کتنا وہ پیار دے دیا۔ تو کہا کہ بیٹا کیسے ہے، کیوں تو کہہ رہا ہے کہ وہ ماں جھوٹی تھی یہ ماں سچی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ بابا وہ اماں کہتی تھی ماروں گی نہیں مارتی تھی، یہ ماں کہتی ہے ماروں گی مار دیتی ہے۔ وہ ماں کہتی تھی بیٹا اگر وہ کام نہیں کرو گے تو کھانا نہیں دوں گی، دے دیتی تھی، لیکن یہ کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی تو نہیں دیتی ہے۔ وہ میری ماں جھوٹی تھی، لیکن وہ جھوٹ پر ہماری جانیں قربان، اس جھوٹ پر ہماری روحیں قربان ہمارے ماؤں کی۔ ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 میں ایک امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں جو دعا کی، اس دعا میں کہتے ہیں پروردگار میری تربیت اور میرے دیکھ بھال کے لیے میرے ماں باپ کے جو نمازیں اور مستحبات چوک گئے ہیں تو ان کو ان کا اجر عطا فرما۔ ہماری خاطر ہمارے ماؤں نے کتنے مستحبات، کتنے مجلسیں، کتنے نمازوں کو ہماری بخار کے لیے، ہمارے سر درد کے لیے، ہماری پریشانی کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، ہماری جانیں قربان۔ یہ ماں کا ذکر ہے تو انشاءاللہ کربلا کی ماؤں کا مختصر ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں ہماری مائیں وہ ہیں، ہر آدمی کا یہ فطری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ جب کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو کھانے والی چیز ہوتی ہے تو آدمی زیادہ انتظار نہیں کرتا، کم از کم چکھنے کی، کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ماں کا کتنا بڑا دل ہوتا ہے جو مجلس میں دیا گیا تبرک اپنے رومال میں باندھ کر گھر لے جا کے بچوں کو کھلاتی ہے، کبھی دور تک بھی نہیں سوچتے کہ خود کھا لوں۔ یہ وہ جذبے اور یہ وہ قربانیاں ہیں جو ماں کے سوا کسی وجود میں ملنے والے نہیں ہیں۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس ماں کو جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے، اور جتنی مائیں زندہ ہیں خداوند عالم ماؤں کا سایہ بچوں کے سروں پر قائم رکھے، اور بچوں کو ماں باپ کی قدر کرنے اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل
عزیزان محترم، کربلا کی مائیں جو کربلا میں مائیں تھیں، موجود تھیں، اگر ان کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہم بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں، یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ ماں وہ ہے جو خود دھوپ میں رہ کر بچے کو سایہ دیتی ہے، ماں بھوکی رہ کر بچے کا پیٹ بھر دیتی ہے، ماں پیاسی رہ کر بچے کو پانی پلا دیتی ہے، خود کی بھوک، خود کی پیاس، دھوپ، سختیاں، بچے کی نیند کے لیے پوری رات جاگ کر گزار دیتی ہے۔ ماں ایک ایسا وجود ہے، تو ماں اس کی فطرت میں یہ ہے کہ بچوں کو آرام دے۔ کوئی ماں بچوں کو درد دینا، تکلیف دینا، بچوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ ہماری مائیں جو اس دور کی مائیں ہیں، وہ مائیں تاریخ کی کامیاب ماؤں کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے بچوں کو جو کامیابی ان ماؤں نے دلائی ہے وہ کیا راستوں سے گزر کر انہوں نے یہ کامیابی دی ہے، کامیابی تک پہنچائی ہے، اس پر توجہ کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان محبت جب بغیر سمجھے کے کرتا ہے تو بچے کو کامیاب کرنے کا ارادہ کر کے بچے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کو، اسی لیے اماموں نے فرمایا ہے ایاکا والاصدقاء الحمق، روایت میں ہے اے انسان بے سمجھ دوست سے دوستی کرنے سے دور رہو، بے سمجھ سے دوستی نہ کرو، کم عقل سے دوستی نہ کرو، بے سمجھ تمہارا فائدہ پہنچانے کی نیت سے نقصان پہنچا دے گا۔ امام کی خدمت میں چھٹے امام کا زمانہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، حکومت کی طرف سے امام کے چاہنے والوں پر اتنی نظر رکھی جاتی تھی کہ امام نے خود اپنے چاہنے والوں کو ایک جگہ بلا کر کہا کہ تم اگر ایک جگہ ایک دوسرے سے ملتے ہو تو سلام نہ کرو، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو حکومت تمہارے پیچھے نگاہ رکھی ہوئی ہے، وہ پہچان جائے گی تم اس کے جاننے پہچاننے والے ہو، تم دونوں کو تکلیف ہو جائے گی حکومت کی طرف سے۔ تو میرے چاہنے والوں کو کچھ دن کے لیے میں یہ ہدایت دے رہا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، ایسے گزر جائیں جیسے نہ تم ان کو پہچانتے ہو نہ وہ تم کو پہچانتا ہو، ایسے چلے جاؤ۔ ایسے دور گزرے ہیں۔ تو امام نے یہ اعلان فرمایا، یہ اعلان فرمانے کے بعد ایک بندہ دیکھا کہ دور سے اس کا ایک چاہنے والا آ رہا ہے، ایک مومن آ رہا ہے، تو اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں سب دیکھا، ادھر ادھر کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کہ سناٹا پڑا ہوا ہے، سمسان ہے، ایک سلام کر کے خیریت پوچھ لیں گے۔ جیسے ہی وہ بندہ آیا سامنے، السلام علیکم، کہاں، کیسے امام کی کیا حالت ہے، کیسے ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ خیریت اس نے معلوم کی۔ تو جاسوس تو سامنے آ کے کھڑا تو تھوڑی ہے، جاسوس کا کام یہ ہے کہ وہ چھپ کر دیکھے، تو اس نے چھپ کر دیکھ لیا کہ یہ دو امام کے چاہنے والے ہیں۔ تو جو بندہ آ رہا تھا اس کو حکومت پکڑ کر لے کر گئی، جیسے ہی پکڑ کر لے گئی تو اس کو پتا چلا کہ حکومت نے اس مومن کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ دوڑتا ہوا گیا امام کی خدمت میں، چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، مولا کا کیا ہو گیا، آپ کا ایک عاشق کو حکومت نے پکڑ لیا ہے۔ امام نے فرمایا اس کے قتل اور اس کی تکلیف کا ذمہ دار تو ہے، اگر تو نے سلام کر کے خیریت نہ معلوم کی ہوتی تو اس بندے کو یہ تکلیف نہ آتی۔ جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ سلام نہ کر، خیریت نہ معلوم کر، کچھ دن کے لیے رک جاؤ، تو تم نے کیوں یہ احمقانہ قدم اٹھایا؟ تو امام نے فرمایا ایسے کچھ نادان لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف سے چاہنے والے نیک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی امام کی طرف سے تمہیں یہ حکم آ گیا کہ تو کبھی کبھی محبت میں انسان، ہم کربلا کی ماؤں کو دیکھیں اور آج کے دور میں جو ہمارے معاشرے کی تربیت کا انداز ہے، اس انداز پر دیکھیں تو کچھ ہم وہ کربلائی ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کربلائی ماحول سے دور ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک پرانی اپنی کسی یادداشت کو جو ہم نے نوٹس لکھے تو اس نوٹس کو دیکھ رہے تھے۔ امام کا جب ظہور ہوگا تو امام کے ظہور میں جو 313 امام کے صحابی آئیں گے، 313 صحابیوں میں 50 عورتیں ہوں گی،
تو جہاں مردوں کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کی فکر رکھنا چاہیے، وہیں پر عورتوں کو بھی تیاری کی فکر رکھنا چاہیے. ٹھیک، تو اب یہ تیاری کی فکر کیسے ہے؟ مرد کربلا کے مردوں کو دیکھیں، عورتیں کربلا کی عورتوں کو دیکھیں، بچیاں کربلا کی بچیوں کو دیکھیں، مائیں کربلا کی ماؤں کو دیکھیں، بہنیں کربلا کی بہنوں کو دیکھیں. جو کردار انہوں نے نبھایا ہے ان کے قدم پر قدم رکھ کے چلے جائیں. جیسے وہ اپنے زمانے کے لشکر امام کے لشکر میں تھے، ہم اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں آ جائیں گے. تو کیا دیکھیں گے ہم؟ کیا ہے ان کے اندر؟ ہر ماں فطرت ہے اس کی، اس لیے کہ مامتا جو کہتے ہیں ماں کا نام ہی ہے. ماں کا اگر دوسرا نام پوچھا ماں یعنی کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں ماں یعنی محبت. محبت یعنی ماں. اگر ماں کو پورے وجود کو نچوڑا جائے تو محبت کے علاوہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. تو محبت رکھنے والی ماں پوری زندگی یہ اس کی فکر رہتی ہے کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں ایسا ماحول بناؤں میرے بچوں کے لیے جس ماحول میں میری طاقت کے مطابق میرے بچوں کو راحت ملے، سکون ملے، ان کو جو ہے زندگی میں آرام ملے. کوئی ماں بچے کو پریشان دیکھنا، تکلیف میں دیکھنا، مشکل میں دیکھنا، مشقت میں دیکھنا نہیں چاہتی. اب آئے ہم کربلا کی ماؤں میں. کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو کیا کہہ کر تیار کر رہی تھی؟ بیٹا کل صبح ہوگی، ماموں سے جا کر اجازت مانگنا، اگر ماموں اجازت نہ دیں تو پیروں پہ گر جانا، جب اجازت مل جائے بیٹا تمہاری شجاعت پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ تم میدان کو پار کر کے دریا کو پہنچ جاؤ گے. بیٹا میں جانتی ہوں 3 دن کے تم بھوکے اور پیاسے ہو، پانی کو پہنچ جانا تو ایک قطرہ پانی نہ پینا. ماں یہ کیا اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کے لیے یہ چاہ رہی ہے کہ بچوں کل قتل ہونے کے لیے چلے جاؤ، شہید ہونے کے لیے چلے جاؤ، پانی مل بھی جائے تو پانی نہ پینا. یہ ایک ماں. اور ایک ماں جو کربلا کی ماؤں میں جن کا نام شمار کیا گیا ہے، جناب وہاب کلبی کی ماں. جناب وہاب کلبی 17-18 دن کے دولہا کربلا میں جب آئے اپنے ماں کے ساتھ، تو جب عاشور کا دن جنگ شروع ہو گئی، جو ماحول بنا، ماں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا کہیں نئی شادی کی، نئی محبت میں بیوی کی، بیوی کچھ کہہ دے تو کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ سب شہید ہو جائیں تم زندہ رہ جاؤ. بیٹا اگر اماں کو خوش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے وقت کے امام پر جان قربان کر دو. بیوی قریب کھڑے ہو کر سن رہی تھی. بیوی سامنے آئی، آ کر وہب کو کنار میں بلایا، ایک طرف بلا کر وہب سے باتیں کرنے لگی. تو ماں سوچ رہی تھی میں نے جو کہا ہے بیوی شاید اپنے شوہر سے کچھ الگ کہہ رہی ہے. وہب کی ماں دور ہو کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی بیٹا اگر بیوی کے باتوں میں آ کر تم نے اپنی جان کو قربان نہیں کیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، دودھ نہیں بخشوں گی تمہارا. کہا اماں نہیں، میری بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ جا کے شہید ہو جائیں، لیکن ایک وعدہ مجھ سے لے رہی ہے کہ وہب شہید ہو کر تم امام حسین کی جوار میں چلے جاؤ گے، میری شفاعت حسین کی ماں کے سامنے کروا دینا، میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں. یہ کربلا کی مائیں، کربلا کی خواتین، کیا یہ اپنے عزیزوں کو شہادت پیش کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے یہ جو آپ کی خدمت میں تیار کر رہی تھی، کیا کوئی دوسرا فکر کا آدمی رکھنے والا ہو، دوسرے مذہب کا، وہ کہے کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو تیار کر کے میدان میں بھیج رہی ہے شہادت کے لیے، تو وہ کہے گا کیا ان ماؤں کے دلوں میں نعوذ باللہ کیا محبت نہیں تھی؟ کیوں انہوں نے یہ کام کیا؟ تو یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ماں بچے کی راحت کی فکر میں نہ رہے، بچے کی کامیابی کی فکر میں رہے.
کامیابی اگر راحت میں ہے تو راحت کی طرف لے کے جائے، کامیابی اگر شہادت میں ہے تو شہادت کی طرف لے جائے۔ کربلا کے وقت جن ماؤں نے اپنے بچوں کی زندگیاں بچائی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا 1400 سال بعد بھی ان کا نام، ان کے ماؤں کا ذکر، ان کے گھرانے کا تذکرہ آج بھی چل رہا ہے۔ 1400 سال بعد بھی کسی ماں کا ذکر بتا رہا ہے کہ یہ ماں کامیابی پر نگاہ رکھے ہوئی تھی، راحت پر نہیں۔ راحت الگ چیز ہے، مصیبت الگ چیز ہے، کامیابی الگ چیز ہے۔ تو آج ہم اس فکر میں آ جائیں، ہم سب مل کر یہ نہ دیکھیں کہ راحت کس چیز میں ہے، آرام کس چیز میں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کامیابی کس چیز میں ہے۔ کامیابی اگر سختیوں میں ہے تو سختیاں برداشت کریں، کامیابی کی طرف جائیں۔ اگر کامیابی راحتوں میں مل رہی ہے تو اور اچھا ہے کہ انسان راحتوں کو لے، کامیابی کی طرف آگے بڑھ جائے۔ یہ جو طرز فکر ہے کربلا والوں کا کہ تمہاری نگاہ کامیابی کی طرف رہے، راحتوں اور سہولتوں کی طرف نہیں۔ آدمی آج اپنا نام لوگوں کے زبان پر لانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، کیسے کیسے الٹے سیدھے کام آج سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کا چرچا کریں۔ لوگوں کے زبان پہ چرچا لانے کے لیے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، انسان اپنے آپ کو بیہودہ کاموں میں گرفتار کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی زبان پر اس کا نام آ جائے۔ یہ نام آنا صرف ملاحظے اور کچھ لمحوں کے لیے ہے۔ کربلا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو اس راستے پر لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں دنیا چاہے یا نہ چاہے ان کے بچوں کا نام زبان پر ہے۔ یا ایک جملہ اور کہے آپ کی خدمت میں، دنیا پیسہ دے کر زبان پر نام لاتی ہے۔ یہ کام اتنا عظیم کر گئے کربلا والے جہاں پیسہ خرچ کر کے ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج دولتوں کو لٹایا جا رہا ہے، لٹا کر ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پیسہ دے کر نام زبان پر لانا الگ ہے، کسی شخصیت کا نام لینے کے لیے انسان پیسہ خرچ کرے۔ ابھی جو زوار جا کر آئے کربلا اربعین کے لیے، کیا ان کے سفر آسان تھے؟ کیا فری میں لے کر چلے گئے ان کو؟ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا خرچہ کر کے ایک لبیک یا حسین کہنے کی نیت سے گئے یہاں سے۔ 3 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے آدمی کے اندر حسین نے وہ کتنی بڑی کامیابی دنیا میں حاصل کر لی کہ دنیا لٹا کر نام لے رہی ہے، دنیا حسین کا۔ حکومتیں لینا آسان ہے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی پتہ چلتا ہے کہ قربانیوں میں ہے۔ اب قربانیاں کبھی کبھی جان کی قربانی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک چھوٹی بات کی قربانی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ کربلا نے یہ نچوڑ بتا دیا کہ اگر کامیابی لینا چاہتے ہو، وہ بھی ایسی کامیابی جو لوگ تم پر قربان ہو کر تمہارا نام لیں، تو تم قربانیاں دے دو۔ قربانی دے کر ہم اگر آج دیکھیں ذکر کربلا، یہ جملہ ابھی آخری ایام ہے محرم الحرام کے، یہ ایام عزا کے، ایک جملہ لاسٹ ایئر ہم نے کہا تھا، دیکھیں کسی آدمی کا درد کھانا الگ چیز ہے، کسی آدمی کا درد اٹھانا الگ چیز ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں۔ درد کھانا الگ چیز ہے، درد اٹھانا الگ چیز ہے۔ کیا ہے فرق دونوں میں؟ درد کھانا اور درد اٹھانا۔ سمجھیں کہ ایک بندہ ہمارے پاس اللہ نے ایک حد تک کی طاقت دی ہے، ہم کو معلوم ہوا کہ غریب بیچارہ ہاسپٹل میں ہے، غریب کے ہاسپٹل میں ہونے کی خبر معلوم کر کے کچھ طاقت رکھتے ہوئے یہ کہنا بیچارہ ہاسپٹل میں ہے، بیچارہ ہاسپٹل میں ہے۔
سب کو بتاتے جائیں ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل میں ہے. یہ اس بیمار کا درد کھا رہے ہیں، ہم درد نہیں اٹھا رہے ہیں. درد اٹھانا کیا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہاسپٹل میں ہے. بغیر بتائے کہ لے جا کر اس کی دوائی یا اس کے ہاسپٹل کا کچھ انتظام کروا دو، یہ اس کا درد اٹھانا کہا جائے گا. یہاں درد نہیں کھایا ہے، یہاں درد اس نے اس بیمار کا اٹھایا ہے. عزیزان گرامی، یہ جملہ ہم اپنے دلوں میں رکھیں. خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے. ہم کربلا کا غم کھانے سے زیادہ کربلا کا غم اٹھانے کی کوشش کریں. کربلا کا غم اٹھانا کیا ہے؟ اذان کی آواز آئے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، یہ کربلا کا غم اٹھا رہے ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. زیارت میں کھڑے ہو کر ہم مولا کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کے لیے جان دے دی. آپ کی قربانی نماز کے لیے، آپ کی قربانی نیکیوں کی ہدایت کے لیے، آپ کی قربانی برائیوں سے روکنے کے لیے. ہم امام کا اگر غم اٹھانا چاہتے ہیں تو نیکیوں کی ہدایت دیں، برائیوں سے روکیں. جب انسان درد اٹھانا الگ چیز ہے، درد کھانا الگ چیز ہے. کچھ ایسے ہمارے درمیان کیا بولتے ہیں طریقے آئے ہیں جو طریقے آدمی غور کرنے کی بات ہے. جیسے ابھی ہمارے یہاں بھی پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، بر صغیر میں یہ سلسلہ ہے، شاید دوسری جگہ ہمیں علم نہیں ہے، ہو شاید یہ شب داریوں کا سلسلہ جو ہے عزاداریوں میں الحمدللہ ہے. یاد امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی یاد کے لیے جتنا آدمی وقت گزارے وہ وقت اس کا اللہ کے یہاں بڑی قیمت رکھتا ہے. لیکن یہ وقت، دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ جملہ، درد کھا کر نہیں، درد مان کر نہیں بلکہ درد اٹھا کر رہے. درد اٹھا کر شب داری. ہم نے چنئی کے ایک مجلس میں کہا تھا یہ جملہ کہ اگر رات بھر جاگنا مقصد ہو، بہت سارے بیمار جاگ رہے ہیں، صرف جاگنا مقصد نہیں ہے. اگر جاگنا مقصد ہو، خدا ہدایت دے، جو غلط عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں پوری رات جاگ جاگ کے گزارتے ہیں وہ لوگ، صرف جاگنے کا ثواب نہیں ہے. اگر ہم کربلا کو سمجھیں اور کربلا کا غم اٹھائیں تو ایک خیال ہمارے ذہن میں آیا تھا. اہل بیت کی تاریخ میں 2 راتیں گزری ہیں، ایک رات امیر المومنین کی، ایک رات حسین ابن علی کی. امیر المومنین کی رات سو کر گزری تو آیت آ گئی علی میں تم سے راضی. شب عاشور حسین نے جاگ کر گزار دی، صبح آیت آ گئی حسین میں تم سے راضی. علی سو کر راضی لے رہے ہیں، اللہ کی مرضی خرید رہے ہیں. حسین جاگ کر اللہ کی مرضی خرید رہے ہیں. یہ 2 امام پیغام دیکھ رہے ہیں، نہ جاگنا مقصد ہے نہ سونا مقصد ہے. ایسا جاگو کہ اللہ کی مرضی مل جائے، ایسا سو کہ اللہ کی مرضی مل جائے. مقصد رضایت پروردگار. اگر اللہ راضی ہو جائے تو تمہارا جاگنا کامیاب، اگر اللہ راضی ہو جائے تو تمہارا سونا کامیاب. اگر رات جاگ کر اللہ راضی نہ ہو، اگر رات سو کر اللہ راضی نہ ہو تو یہ جو ماں کربلا کی جو مائیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کر تیار کیا، اے میرے فرزند، اے میرے لخت جگر. ایسے سنوار رہے تھے جو کربلا کے تاریخ میں بتایا گیا ہے. مائیں شہادت کے لیے ایسا اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں جیسے کوئی ماں کسی جشن کے لیے یا کسی سفر پہ جانے کے لیے بچوں کو تیار کرتی ہیں، کاجل لگا کر، سورما لگا کر، کنگھی کر کے، بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر. کیوں؟ اس لیے کہ امام وقت پر جان قربان کرنے کے لیے جا رہے. جس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے مومنہ کے چہلم کی، آپ اور ہم یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی رحلت اس دنیا سے 28 سفر کو رسول اس دنیا سے گئے ہیں. 2 ربیع الاول کو فاطمہ زہرا کا دروازہ جلایا گیا.
2 ربیع الاول کو فاطمہ زہرا کا یہ جو ہم اور آپ سنتے ہیں نا کہ رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، مسلمان آد اور لکڑیاں لے کر در فاطمہ پر آ گئے۔ دیکھیں یہ بات جب ہم سوچتے ہیں تو کبھی کبھی آپ حضرات سے یہ خواہش ہے ہماری کہ مجلسوں سے اور ممبروں سے ہٹ کر کبھی مصائب کو گھروں میں اکیلے بیٹھ کر سوچ کر رویا کریں۔ گھر میں جب اکیلے بیٹھ کر تصور کرتے ہیں نا، وہاں پر جو انسان کے دل میں دکھ جو پیدا ہوتا ہے، وہ دکھ کی حقیقت اور کیفیت اور درجہ کچھ الگ ہی حال ہوتا ہے اس کا، سوچ کر روئے۔ دیکھیں علی پور ہے ہمارا، علی پور میں ایک عزت دار جس کا سب احترام کر رہے ہوں، ایسے بندے کی، یا ہم ایک واضح مثال دیں، علی پور میں جو جنازے اٹھے ہیں، جنازوں میں جو حقیر کو یاد ہے، ایک بہت ہی عظیم پیمانے پر علی پور میں جنازہ اٹھا مولانا عباس باقری صاحب کا، اس لیے کہ پورا وطن ان کی عزت کرتا تھا۔ اب عباس باقری صاحب جیسا جنازہ اٹھے، پورے علی پور والے کوئی جنازے پہ نہ جائیں تو گھر والوں پہ کیا گزرے گی کہ اتنا عظیم کام وطن پہ کرنے والا بندہ، کوئی رسول اللہ کا جنازہ گھر سے اٹھ رہا تھا، کوئی نہیں تھا مدینے والا۔ فاطمہ زہرا نے اتنا اپنے دل پر یہ داغ لیا، اس کے بعد جو پیچھے پیچھے فاطمہ زہرا کے گھر پر ستم ہوئے تو فاطمہ زہرا نے جملہ کہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ جملہ اگر ہم ترجمہ کریں عربی زبان میں، صبت علیہ، صبت کا جو معنی کرتے ہیں، ایک مرتبہ سمجھیں، جگ میں پانی ہے، جگ میں پانی لے کر ہم گلاس میں ڈال رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے گلاس میں ڈالتے رہیں گے، اس کو عربی میں صبا نہیں کہتے، بلکہ پورے جگ کو الٹا کر دیں، ایک وقت میں جب انڈیل دیں کسی چیز کو تو اس کو صبا کہا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں، بابا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر پہاڑ انڈیل دیے، مجھ پر مصائب توڑ دیے گئے، ایک طرف آپ کی یاد، ایک طرف بطن میں محسن کی شہادت، ایک طرف علی پر ظلم، ایک طرف میرے بچوں کی حالت، ایک طرف گھر جلا دیا گیا۔ بابا یہ سب اگر کہیں دوسرے شہر میں ہوتا تو زہرا صبر کر لیتی، یہ سب ہو رہا تھا مدینے میں، مدینے میں ہو رہا تھا۔ ابھی مرحومہ جس علاقے میں، جس گھر میں رہا کرتی تھی، وہاں کے پڑوس والے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جب کوئی محبت سے زندگی کرتا ہے تو اس طرح سے عشق سے، ورنہ اس طرح سے اہتمام کر کے آنا یہ پڑوسیوں کا، ابھی کہہ رہے تھے 40 سال 50 سال پڑوس میں زندگی کر کے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کام جس سے پڑوس والوں کو تکلیف ہو، پڑوس والوں کا دل دکھے، اس مومنہ کی زندگی سے نہیں دیکھا گیا۔ یہی چیز ہے جو فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے والی عورتوں کا ہونا چاہیے۔ امام حسن فرماتے ہیں، میری ماں پہلو شکستہ، ایک ہاتھ پہلو پر ایک ہاتھ خنوط میں اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی، پروردگار میرے پڑوسیوں کے گھروں میں خوشیاں دے دے، میرے پڑوسیوں کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ امام حسن کہتے ہیں، میں بار بار سنتے سنتے میں نے کہا کہ اماں ہمیں بھی تو کبھی دعا کر دیا کریں، اب جب بھی دعا کرتی ہے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا، بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، بعد اپنے گھر والوں کا حق ہوتا ہے۔ سیدہ ایک ماں، ابھی یہاں پر آپ حضرات اس چہلم کی مجلس میں ہیں، وطن والے سب جانتے ہیں مرحومہ کی زندگی کیا ہے، ان کے اولاد کی کیا عمر ہے، کس کیفیت میں زندگی ہے۔ خدا بچوں کو سلامت رکھے، خوش نصیب ہو کہ آپ لوگوں کی زندگی آباد کر کے ماں اس دنیا سے گئیں۔ اس ماں کا تھوڑا سا تصور ذہن میں لائیں جس کے ابھی بچے چھوٹے چھوٹے یہ جملہ ہمارے ماحول میں دل تڑپتا ہے، جب بھی کسی جوان
ماں کی انتقال کی خبر وطن میں پھیلتی ہے تو وطن والے پہلا جو سوال کرتے ہیں بچے کتنے ہیں، بچے کیا عمر کے ہیں؟ تو کہتے 3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو سب کہتے اللہ بچوں کا خیر کرے، اللہ بچوں کا خیر کرے، اللہ بچوں کی خیریت کرے۔ اللہ اکبر۔ جب زہرا کی شہادت ہوئی تو فاطمہ کے بچے چھوٹے چھوٹے، لیکن مدینے کی کوئی عورت زہرا کا پرسہ دینے کے لیے اگر بچوں کو ماں کے غم میں رونا تھا زینب کلثوم سے لپٹ جاتی، حسن حسین سے لپٹ جاتے۔ اللہ اکبر۔ آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ماں اس وجود کا نام ہے، اس بات پر ہم سب کو یقین ہونا چاہیے۔ اگر ماں کو ہم نے سپرد خاک کر دیا ماں کی محبتوں سے ہم دور نہیں ہوں گے۔ یہاں بچے پریشان، وہاں ماں تڑپ جاتی ہے، اللہ سے کہتی ہے میرا اللہ میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ غم میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ ماں اپنے بچوں سے تعلق کبھی توڑتی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ ہم کو کہاں سے ہوتا ہے؟ جب مولا امیر المومنین فاطمہ زہرا کی قبر بنا کر قبر فاطمہ زہرا پر بیٹھ کر مولا گریا کرتے کرتے وہ دکھ یاد آ گئے، دروازے کا جلنا یاد آ گیا، پہلو شکستہ یاد آ گیا، وہ پہلو کا چھپانا یاد آ گیا۔ علی امیر المومنین ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ روتے روتے مولا کی آنکھ لگ گئی، قبر فاطمہ پر سر رکھ کر علی سو گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری، دیکھا کوئی شانہ ہلا رہا ہے، مولا بیدار ہو گئے۔ کون؟ کہ علی جلد گھر جاؤ بچے رو رہے۔ زینب و کلثوم، حسن و حسین، میرے بچے رو رہے ہیں۔ جب میرے مولا گھر آئے تو علماء فرماتے ہیں کہ مولا نے کبھی حسن کو گود میں بٹھایا، کبھی حسین کو، بچوں کو تسلی دینا شروع کیا۔ حسنین کو خاموش کرتے تو زینب و کلثوم گریا کرنا شروع کر دیتی، زینب و کلثوم کو خاموش کرتے حسنین گریا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کام جب میرے مولا سے 2-3 مرتبہ ہوا، ایک جملہ میرے مولا نے قبر فاطمہ پر کر کے رخ فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف کر کے کہا فاطمہ آؤ تم خود اپنے بچوں کو سنبھالو، آپ کی یاد بچوں کو تڑپا رہی ہے، آئیں فاطمہ آپ اپنے بچوں کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔